السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شب برات میں روحیں اپنے گھر کو لوٹتی ہیں، واپس آتی ہیں؟ اس بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب جاننا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے، اور شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے، بہت ہی اہم معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، شب برات ہی کو نہیں بلکہ شب جمعہ اور جمعہ کے روز اور شب عاشورہ اور عیدین کے روز بھی روحیں، اموات کی روحیں، مرحومین کی روحیں اپنے گھر کو واپس آتی ہیں، اور پھر ایک روایت کے مطابق کہ ایک دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والے، اے میرے رشتہ دار، اے میرے قریبی، اے میرے بیٹے، تم مجھ پر صدقہ سے رحم کرو، میری غربت پر رحم کرو، غربت پر ہمدردی دکھاؤ۔ یعنی وہ چاہتی ہیں، وہ روحیں، کہ ہم پر صدقہ کر کے ایصال ثواب کیا جائے تاکہ قبر میں ہمیں راحت ملے، سکون ملے۔ اس کے تعلق سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد 7 دن تک اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صدقہ و خیرات کرنا اموات کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ، عیدین کے روز اور عاشورہ کے دن روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو پکار کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہم پر ترس کھانے والا، ہے کوئی ہم پر صدقہ کر کے رحم کرنے والا، ہم سے ہمدردی دکھانے والا، ہماری غربت پر ترس کھانے والا۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے کہ اسی طرح کی روایت جس میں لکھا ہے کہ ہے کوئی آج میرے بیٹے، کوئی میرے رشتہ دار، میرے گھر والے جو مجھ پر رحم کھائے، مجھ پر ترس کھائے، مجھ پر صدقہ و خیرات کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس پر جو ہے تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مزید اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس تعلق سے، یعنی کہ اموات کی روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں اور ثواب اور صدقہ و خیرات کا طلبگار ہوتی ہیں، اس تعلق سے کسی بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اموات کی روحیں جو آتی ہیں، اسی لیے اس رات کو، شب برات کو، شب جمعہ کو، روز جمعہ کو جو ہے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کے لیے، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل جس سے ان کی روحوں کو جو ہے ثواب پہنچے اور وہ خوش ہو کر کے جائیں، نہ کہ ایسا کام کریں جس سے ان کی روحیں ناخوش ہوں اور ناراض ہو جائیں، نا امید ہو کر لوٹیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات کو آپ توبہ و استغفار کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے دل سے لوگوں کے لیے بغض اور کینہ کو نکال دیں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور مشرکین کے علاوہ، اور ایک روایت کے مطابق جو جادو ٹونا کرتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ایسے عمل کے مرتکب ہیں تو ان تمام عمل سے، گناہوں سے شب برات سے پہلے توبہ و استغفار کریں، تمام لوگوں سے دوستی کریں، معافی مانگیں، کسی کا اگر آپ نے دل دکھایا ہو، کسی کے لیے بغض اور حسد دل میں ہو تو اس کو نکال پھینکیں، تمام لوگوں سے جو ہے خوش ہو جائیں اور تمام لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، اور اس کے بعد شب برات میں توبہ و استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نماز کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریں، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور پھر وہ نوافل کی کثرت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اور پھر جو ہے عشاء سے فجر تک اگر آپ سے ہو سکے ساری رات نماز پڑھیں، اور بالخصوص اس رات اکثر لوگ یہ کرتے ہیں ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سے بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قضا
فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ساری رات آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن فجر چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ نمازیں آپ کے کسی کام کی نہیں آئیں گی، اس لیے کہ وہ تمام نمازیں جو آپ نے نوافل کی پڑھی تھیں وہ ان تمام نمازوں پر بھاری صرف ایک فجر کی نماز ہے، اسی لیے وہ تمام نمازوں میں سب سے اہم ہے جو آپ نے رات میں پڑھی ہوں گی۔ تو فجر کی نماز لازمی طور پر پڑھیں، فجر کی نماز آپ سے قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً تمام دوست و احباب کو دعا میں یاد رکھیں، رشتہ داروں کو، اور بالخصوص ہمیں اس ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔